کسی نے بھی حسن کو بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں دینی. وہ آ کے کبھی دائیں دیکھے گا کبھی بائیں دیکھے گا. ایک محفل میں 7 بندے بیٹھے ہوں اور 7 ہی کرسیاں ہوں. کوئی 8واں بندہ ہے وہ کبھی دائیں دیکھتا ہے کبھی بائیں دیکھتا ہے, کوئی مجھے بیٹھنے کے لیے جگہ دے. انہوں نے کہا حسن کو بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں دینی. کبھی دائیں دیکھے گا بائیں دیکھے گا, اس کی عزت میں کمی آئے گی, تیری عزت میں اضافہ ہوگا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, دوسرا منصوبہ بن گیا. تیسرا منصوبہ انہوں نے یہ بنایا کہ جب علی کا بیٹا حسن دربار میں آئے گا, سب نے اپنے اپنے باپ دادا کے فضائل پڑھنے ہیں. یہ کیا کہے گا, میرا باپ غربت کی زندگی گزارتا تھا, میرا باپ تھکی ہوئی سواری پہ سفر کرتا تھا, میرا باپ جوں کی سوکھی روٹی گھٹنے کے ساتھ توڑ کے کھاتا تھا. یہ غریب لوگ ہیں, انہوں نے مال و دولت سونے چاندی ہیروں کے قصے کہانیاں کب سن رکھے ہیں. جب تم سب اپنے اپنے باپ دادا کی جائیدادیں گنواؤ گے, حسن کی عزت میں کمی آئے گی, مرعوب ہو جائے گا معاذ اللہ, تیری عزت میں اضافہ ہوگا. 3 منصوبے بن گئے, منصوبے ذہنوں میں رکھیے گا. خط لکھا گیا سید, خط پہ دربار کی مہر ثبت ہوئی اور خط قاصد کے ہاتھ مدینے بھجوایا. اب جاگیے گا, اب پورے مجمع کی تائید چاہتا ہوں, پہلا نتیجہ ہے اور پورے مجمع سے دعا لینے لگا ہوں, بندہ وہ بولے جس کی چھت پہ غازی کا علم ہے. خط قاصد کے ہاتھ مدینے بھجوایا گیا. جو ہی قاصد مدینے کی دہلیز میں داخل ہوا, وہاں پر ہر روز چہرے پہ میری نظر ہے جو یہاں پہ ذکر سننے کے لیے آیا ہے, جس بندے کا ہاتھ لگا اٹھا تو مجھے دکھ ہوگا. جو ہی قاصد مدینے کی دہلیز میں اس نے پہلا قدم رکھا ہے, اسے پہلا بندہ ملا. اس نے کہا تو مجھے بتا سکتا ہے کہ علی کا بیٹا حسن کہاں پہ ملے گا؟ وہ مسکرا کے کہتا ہے اگر جاہلیت بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے, اللہ کی پوری کائنات میں صرف بادشاہ حسن ہے جس کا دربار اپنے گھر میں نہیں بلکہ اللہ کے گھر میں لگا. پوری کائنات میں صرف بادشاہ حسن ہے جس کا دربار اپنے گھر میں نہیں اللہ کے گھر میں لگتا ہے. جاگیے گا. یہ چلتا 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 مسجد کے دروازے پہ پہنچا جہاں امام حسن اپنے اصحاب کے درمیان اس طرح بیٹھے تھے جس طرح ستاروں کے درمیان میں چاند ہوتا ہے. اچھا, اس کے ہاتھ میں خط لفافہ, سامنے بادشاہ دروازے کے سامنے جا کے کھڑا ہوا. حسن مولا نے گفتگو کو روک کے حسن مولا نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا. اب جملہ کہوں گا, بندہ وہی سمجھے جس کے ذہن میں وہ 3 منصوبے ہیں. حسن مولا اس کے چہرے کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں خط لے آئے ہو شام سے؟ آئے جب اللہ پیچھے رہ گیا, اس کے مقدر کی بات ہے, خط لے آئے ہو. اس نے کہا مولا ابھی میں نے سلام دعا گفتگو کی نہیں, کوئی تذکرہ کیا نہیں, خط کی بات کی نہیں, آپ کو کیسے پتا چلا میں شام سے خط لے کے آیا ہوں؟ امام فرماتے ہیں یہی تو فرق ہے تم میں اور ہم میں, جو ہم تمہیں بتاتے آ رہے ہیں اور تم نہیں سمجھ رہے کہ تمہارے دلوں میں لفظ بعد میں جنم لیتے ہیں, حجت کو پہلے کا بنا ہوتی ہے. تمہارے دلوں میں لفظ بعد میں جنم لیتے ہیں, حجت کو پہلے کا. امام حسن نے فرمایا مجھے خط دے, لفافہ. توجہ نہیں کر سکتے, اس نے بادشاہ حسن کے ہاتھ میں رکھا. حسن مولا نے لفافے کو کھولا, خط کو نکالا اور خط پڑھنا شروع کیا. اب حسن خط کو پڑھتے جا رہے ہیں اور مسکراتے جا رہے ہیں, کیونکہ حسن خط کے لفظ نہیں پڑھ رہے تھے بلکہ شام والے کی نیت پڑھ رہے تھے. پڑھتے جا رہے اور مسکراتے جا رہے. اب دستور یہ تھا خط کا جواب سید خط کے ساتھ دیا جاتا. اب حسن مولا نے خط کا جواب خط کے ساتھ نہیں دیا, اپنے غلام کو حکم کیا جلدی سے جاؤ شاہ ابن سوہان, یہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا بھی صحابی ہے, جلدی سے جاؤ میرے گھر سے زیرہ اور تلوار اور سواری لے کے آؤ. میں اسے خط کا جواب خط سے نہیں دوں گا بلکہ میں حسن ابھی یہیں سے شام چلوں گا. حسن مولا آئے گھوڑے کی زین پہ, سفر کا آغاز کیا. یہاں پہ حسن گھوڑے کی زین پہ آئی, یہاں آسمان میں فرشتوں نے حسن پہ سایہ کیا. حسن مدینے کی دہلیز سے نکلے, منصوبے اپنے ذہنوں میں رکھنے کا پہلا منصوبہ انہوں نے بنایا تھا. کسی نے حسن کے احترام میں پردہ نہیں ہٹانا, حسن خود پردہ ہٹائے گا, سر کو جھکائے گا, اندر آئے گا, حسن کی عزت میں کمی آئے گی. اب کسی بندے کا ہاتھ نیچے رہا تو مجھے دکھ ہوگا. حسن نے مدینے کی دہلیز کو چھوڑا, حسن شام کی دہلیز میں پہلا قدم رکھا. یہاں حسن شام آئے, شام میں دن ہو گیا. حسن شام آئے, شام میں دن ہو گیا. حسن مولا نے گھوڑے کو سواری کو شام کے دربار کے باہر لا کے کھڑا کیا. یہاں حسن نے اپنا قدم گھوڑے کی زین سے زمین پہ رکھا. مجھے عزت عالیہ کی قسم ہے, یہاں نے حسن نے اپنے قدم بڑھانا شروع کیے. وہاں جبرائیل
होता। अच्छा जब पर्दे हटे ना तवज्जो नहीं करोगे, जुमले का लुत्फ लीजिए। अभी जितने दरबार में बैठे, दरबार के क्रम है कि नक्शा समझिए, सामने तक शाम वाले का, दाएं भी कुर्सियां, बाएं भी कुर्सियां, यहाँ पीछे दरवाजा। हसन दरवाजे से दाखिल हुए। अब सारे सदमे में आ गए कि हमने सोचा कुछ था, यहाँ पे हो कुछ गया, इरादा हमारा कुछ था। ये अली के लाल हसन ने क्या किया कि पर्दा टूटी हवा में। हसन दरबार में दाखिल हुआ कि ये सदमे में थे कि जल्दी से एक बंदे ने कहा यार चलो छोड़ो, पहला मंसूबा तो फलाप हो गया, दूसरे मंसूबे पे आओ। दूसरा मंसूबा क्या था? किसी ने हसन के एहतराम में पर्दा नहीं हटाना, पर्दा बोलिए पीछे वाले, पर्दा नहीं हटाना। दूसरे मंसूबे पे आए। दूसरा मंसूबा यह था जब हसन आ जाएंगे किसी ने बैठने के लिए जगह हसन को नहीं देनी। इन्होंने कहा कुर्सियां मजबूती से थाम लो। एक बंदे ने कोहनी मार के कहा तुझे पता ना तख्त वाला कितना जालिम है, अगर तू खड़ा हो गया उसमें तो तेरा सर तन से विदा कर देना, इसके एहतराम में खड़ा नहीं होना। एक बंदा बोल के कहता यार है तो अली का बेटा, है तो मोहम्मद का लाल, इतना तो हम जानते हैं, इसके एहतराम में खड़ा होना वाजिब है, जन्नत का सरदार है। थे काफिर, कुफर दिलों में था, ज़ाहिरी तो मुसलमान थे, दिलों में कुफर था, मुनाफिक थे, लेकिन इतना जानते थे कि हसन के एहतराम में खड़ा होना वाजिब है। इन्होंने कहा बस तख्त वाले की मजबूरी है, खड़े नहीं हो सकते, उसने हमारा सर तन से जुदा कर दिया। अब जुमला कहने लगा हो हर चेहरे पे मेरी नजर है। इन्होंने कहा हसन के एहतराम में खड़े नहीं होना, हसन को बैठने के लिए जगह नहीं देनी। हर बंदे ने अपनी कुर्सी को मजबूती से थाम लिया, मैं हसन को बैठने